زدني علما رب زدني علما. انما الاعمال بالنیات، نیتوں کی صحت اور قبول کا دار و مدار نیت اعمال کے صحت اور قبول کا دار و مدار نیت کے صحت پر ہے. اگر نیت خراب ہوئی تو عمل بیکار، اور اگر نیت صحیح ہے تو انشاءاللہ عمل اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ پکا ہے، انی لا اضیع عمل عامل منکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ مجھے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا اس نے موقع دیا. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں بلایا. اس کے بعد بھائیوں کا شکر ہے جنہوں نے اصرار کیا یقیناً آنے کے بارے میں، اور ان کا یہ اصرار الحمدللہ مؤثر رہا. میں آیا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ ہمارے لیے اجر کا باعث بن رہے ہیں. اس قسم کی مجالس کی برکتیں آپ جانتے ہیں. الحمدللہ کوئی شخص اگر بلایا جائے، موقع ہو تو غائب نہ رہے، اور جس کو معلوم ہو کہ جہاں اللہ کی کتاب، پیارے رسول کی سنت، صحابہ کرام کا عمل، ان کا ذکر ہو رہا ہو، وہاں پہنچ لینے کی کوشش کریں. یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ انسان ایسی مجلس میں پہنچ جائے. ہم لوگوں کے لیے سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اللہ اپنی کتاب اور سنت رسول کے بارے میں معلومات لینے کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں پہنچا دیا. یہ بھی شکر کا ایک موقع ہے، اور شکر کی توفیق دے تو اس شکر پر بھی شکر کرنا چاہیے. اللہ بہت بڑا ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو اس کام کے لیے چنا ہے. اور یقیناً جب یہ دیکھیں گے آپ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس قسم کی مجالس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، ان کی کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، تو یقیناً ہماری خوشی اور دوبالا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا اور ہم یہاں آئے. اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جو اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں تو فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ کے فرشتے رحمت لے کر کے ڈھانپ لیتے ہیں اور پھر سکون و اطمینان نازل فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی خاص مجلس میں فرشتوں کے سامنے، جو اللہ کے مقربین ہیں ان کے سامنے کرتے ہیں. یہ ہم سب کا بہت بڑا معراج ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بہت بڑی بلندی مرتبت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرتا ہے. ہم کس لائق ہیں کہ اللہ ہمارا ذکر کرے؟ لیکن اللہ کی رحمانیت، اللہ کی رحیمیت، اللہ کا جود و کرم، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرتا ہے. اور پھر اس قسم کی مجلس میں فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کیا مانگتے ہیں، کیا طلب کر رہے ہیں، ہم نے ان سب کو بخش دیا. فرشتہ کہتا ہے اللہ رب العزت، اس میں کوئی ایک آدمی تیرا ذکر سننے کے لیے نہیں آیا تھا، یوں ہی تماشائی بن کر کے آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برکت کی مجلس کی برکت دیکھیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک قوم لا یشقی جلیسہم، جو بھی ان کے درمیان بیٹھ گیا
وہ اس کو بدبختی نہیں لگے گی، انشاءاللہ وہ بھی انہی کے ساتھ معاف کر دیا گیا، اس کے گناہوں کو بخش دیا گیا۔ اس وجہ سے کوشش ہونی چاہیے کہ جب ہم بلائے جائیں سننے کے لیے، سنانے کے لیے، تو ہر ایک اس کام کے لیے تیار کرے۔ بہت بڑے شرف کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لَأَن يَهْدِيَ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، تمہاری وجہ سے ایک ہی آدمی کو ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے لیے بہت کچھ مال اموال سے افضل ہے۔ تو کوشش ہونی چاہیے سنانے والے کی بھی ہے کہ اخلاص کے ساتھ سنائے، ریا و نمود کو اللہ تعالیٰ قریب نہ لائے، جن سے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری خواہش ہے کہ ہم نیت کو صاف کر کے، انما الاعمال بالنیات، نیتوں کی صحت اور قبول کا دار و مدار، اعمال کے صحت اور قبول کا دار و مدار نیت کے صحت پر ہے۔ اگر نیت خراب ہوئی تو عمل بیکار، اور اگر نیت صحیح ہے تو انشاءاللہ عمل اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ پکا، انی لا اضیع عمل عامل منکم۔ بھائیوں نے شیخ فصیح اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، آ رہا تھا تو کہہ رہے تھے علم سے متعلق بولنا ہے، علم اور عمل سے متعلق۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ آپ جانتے ہیں ایک مسلمان کی حیثیت سے ہر ایک قرآن پڑھتا ہے۔ سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی یا آیتیں جو نازل ہوئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ہمارے خیال سے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، تاریخ انسانیت کا بھی اس میں ذکر ہے۔ خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، پڑھو، اللہ تعالیٰ بہت ہی کرم والا ہے، تمہیں علم دے گا۔ اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، اللہ کے نام سے پڑھو گے، تقوی برتو گے تو اللہ تعالیٰ بہت ہی کریم ہے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے لوگوں کو سکھایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کی اقوام جتنی گزری ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت، آپ آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں اور نہ کوئی آخری امت ہوگی۔ جو بھی اس دنیا میں پیارے رسول کے زمانے میں پہنچا وہ آپ کی امت میں شامل ہوا، اس میں وہ ایمان لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے شرف اجابت سے امت اجابت ہوا، تو اللہ کے ہاں اس کا خاص مقام۔ لیکن جو لوگ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے وہ بھی آپ کی امت ہی سے ہیں، امت ہی سے ہیں، پیارے رسول ان کی طرف بھیجے گئے۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی امت میں سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ہر ایک کو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ یہاں اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا۔ یہاں علم کی تعین نہیں کی گئی، لیکن نصوص قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جس علم کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اللہ کے بارے میں معرفت، دین کے بارے میں معرفت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عام معرفت، یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا طلب کرنا یہ فرض ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو معاشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تیار ہوا اس میں کم سے کم دو قسم کے لوگ تھے، ایک عوام تھے اور ایک خواص۔
خواص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کے رات دن آپ سے علم حاصل کرتے تھے، ان کا علم بہت بڑا، اور کچھ ایسے تھے تو جو کبھی کبھی مجلس رسول میں آ پاتے تھے، دور رہتے تھے، وفد کی شکل میں آئے، کچھ دن بیٹھے اور آپ سے علم سیکھا۔ یہی تقسیم پوری امت کے لیے قیامت تک ہے، یعنی یہ کہ عام لوگوں کا علم اور خاص لوگوں کا علم۔ اس کے بعد دینی علم کے بعد دنیا کا علم بھی اسلام سکھانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی طرف ابھارتا بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں دنیا کے طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم دنیا کو پیچھے چھوڑ دیں اور پھر دوسروں کے لیے دنیا چھوڑ دیں، نہیں، آپ علم دین سیکھو اور اس میں علم دین کے ساتھ اللہ کے بارے میں معلومات، اللہ کا کیا حق ہے، اللہ کی کیا شان ہے، اللہ کا کیا مطالبہ ہے، اللہ کی اطاعت کا کیا حق ہے، اگر اطاعت نہیں کی ہم نے تو پھر ہمارے اوپر کیا عذاب ہوگا، ثواب ہوگا، ان سب پر ایمان لا کر کے ہم علم کو سیکھیں۔ صلاۃ، زکوٰۃ، جو ضروری چیزیں ہیں جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے، اس کی تفصیل ائمہ کے اقوال سے ذکر کرنا چاہوں گا، وہ سب کا سیکھنا ہم صف عوام پر ضروری ہے۔ پھر ضروری ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو خصوصی طور پر اس علم کے لیے اپنے کو خاص کر دیں۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب تو نکل کر کے اونچا علم اور تخصص قرآن حدیث کا نہیں سیکھ سکتے ہیں، تو کیوں نہ ایسا ہو؟ وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ، سب تو نکل نہیں سکتے اور نکل کر کے علم سیکھ نہیں سکتے، تو ایسا کیوں نہ ہو کہ ہر قوم میں سے، ہر قبیلے میں سے کچھ لوگ جائیں اور اونچا علم سیکھ کر کے اپنی قوم کے پاس آ کر کے ان کو علم سکھائیں۔ تو گویا دو طبقے ہوئے، اور یہ ہمیشہ انسانوں میں اس طرح کے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ ایک اسکول میں 10 طالب علم ایک کلاس میں ہوں، 25 ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک دوسرے میں فرق ہوتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین میں تخصص کچھ ہی لوگوں کے لیے ہے، ورنہ سب لوگ اگر دین میں تخصص کرنے لگیں تو دنیا ضائع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں اپنے حصے کو حاصل کرنے کے بارے میں نہ بھولو۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نہیں دنیا چھوڑ دینا چاہیے، جنگلوں میں جا کر کے صرف اللہ کو یاد کرنا چاہیے، یہ شرعی بات ہرگز نہیں ہوئی۔ آپ جمعہ پڑھ لیتے ہیں، جمعہ پڑھنے کے بعد آپ کی کوئی چھٹی نہیں ہے، آپ جا کر کے روزی تلاش کریں۔ کوئی چھٹی کا دن مسلمانوں کے ہاں نہیں ہے، عید کے دن بھی آپ عید پڑھ کر کے کام شروع کر دیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب صلاۃ جمعہ مکمل ہو لے تو زمین میں پھیل کر کے اللہ کی روزی تلاش کرو، دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ تو میں اپنے ان مبارک چہرے والے نوجوانوں کو خصوصی طور پر مخاطب کرتا ہوں کہ دین کو پہلے سیکھ کر کے کہ کیسے ہمیں صلاۃ پڑھنی ہے، کیسے توحید جو لا الہ الا اللہ، اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، یا یہ سمجھیے کہ جو قبر کے 3 سوالات ہیں ان کی تفسیر، اور یہ اسلام کی خاص اصول ہیں اور یہ جڑ ہے دین اسلام کی۔ اللہ رب العزت کی معرفت کی، اللہ کی شان کیا ہے، اللہ رب العزت کا کیا حق ہے ہمارے اوپر عمومی، اور صلاۃ، زکوٰۃ، پھر اس کے بعد ہمارا دین عام طور پر کیا حکم دیتا ہے، اور جہاں بھی شبہ ہو اس شخص کو، کسی کو، وہ جو متخصص لوگ ہماری جماعت میں رہیں گے ان سے رجوع کر کے پوچھ لے۔ کوئی قدم بھی اٹھائے تو بغیر علم کے نہ اٹھائے، جان لینے کے بعد۔ یہ پوری زندگی گویا علم سیکھنے کی ہے۔ عالم بھی من المہد الی اللحد، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ اس زمانے میں۔ بڑے سے بڑا اگر پہلے پرانے زمانے میں PhD کا عالم تھا تو روزانہ علم میں ترقی ہوتی رہتی ہے، علم کے اقسام میں ترقی ہوتی ہے۔ ایک یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، اگر آج کوئی کچھ کتابیں نکلی
کل کی نکلی ہوئی کتابوں کے بارے میں اس کو علم نہیں ہے تو یقیناً وہ ناقص ہے۔ ایک استاد جو یونیورسٹی کا استاد ہے اس کو چاہیے کہ روزانہ کے نئے علوم کے بارے میں اس کو علم ہو، اور جتنی کتابیں نکل رہی ہیں جس کسی نے کوئی بات کہی ہو کوشش کر کے اپنے طلباء کو اگر اچھی چیز ہے تو اس سے آگاہ کرے اور بری چیز ہے تو اس پر تردید کے لیے ابھارے۔ تو میں دور نکلا جا رہا ہوں۔ دین کے سیکھ لینے کے بعد نوجوانوں کو آپ کسی بھی راستے پہ لگا دیں گے انشاءاللہ گمراہی کا خطرہ نہیں ہوگا۔ مشکل یہ ہے ہمارے یہاں جو معاشرے میں خرابی ہو رہی ہے وہ یہ کہ ہم نے دین کو پیشے کے نام ہی سے صرف سیکھا۔ جو لوگ دین پڑھنا چاہتے ہیں اونچے سے اونچا دین پڑھ رہے ہیں، اونچے سے اونچا اس کا علم لے رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ایم اے کر رہے ہیں، سب کچھ، اور پھر کسی نہ کسی اسکول یا کسی نہ کسی یونیورسٹی کے پروفیسر یا لیکچرر یا جو بھی ہو، جو بھی درجات ہوتے ہیں اس میں رہ کر کے زندگی گزارے۔ نہیں، ہمیں دیکھنا ہے اگر اصلاح معاشرہ کی ہمت ہے یا کوشش ہے یا اس کا ارادہ ہے تو یہ ہونا چاہیے کہ دین کے بارے میں ہر ایک کو علم ہو، بلکہ بچے کو پہلے آپ کسی اور اسکول میں نہ بھیجیں جب تک وہ اپنے دین کے بارے میں معلومات نہ کر لے۔ دین کے عقیدے کے اعتبار سے، نماز روزے سے متعلق اور دوسری چیزوں سے اس کو ایسا بھر دیجئے اور اس کے دل کو ایسا مطمئن کر دیجئے کہ وہ زندگی بھر دین سے لگا رہے۔ اور جو لوگ پہلے ہی دن سے بچے کو ABCD یا اور کچھ پڑھانا شروع کرتے ہیں، دین سے ان کو بیزار کر کے بڑے ہوں گے تو یقیناً یہ دین کے لیے نقصان دہ ہی ہوں گے اور دین سے دور ہو کر کے ہمارے معاشرے کی خرابی کا سبب بنیں گے۔ ایک پہلو ہے ہمارے اسلاف کا، اور جیسے کہ حضرت امام مالک اور دوسرے علماء سے یہ منقول ہے کہ لن يصلح آخر هذه الامت الا ما اصلح اولها۔ جس طریقے اور جس ذریعے سے اس امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی وہی طریقہ دوسروں کے لیے قیامت تک کے لیے اسی سے اصلاح ہو سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پوری دنیا گمراہی میں تھی، پوری دنیا گمراہی میں تھی۔ علامہ قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت النبی پڑھی ہوگی لوگوں نے، شروع میں جو نقشہ کھینچا ہے انہوں نے، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی ذات کریم ہے جس نے انہی ان پڑھوں میں سے ایک ان پڑھ کو رسول بنا کر کے بھیجا جس کو اللہ نے کتاب سکھائی اور سنت سکھائی۔ حکمت یہ سنت، کتاب قرآن نازل ہوا، حضرت جبریل لے کے آتے تھے جس کو لکھا جاتا تھا ہر برف۔ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے کلام کر کے حضرت جبریل کو بتایا، حضرت جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھایا۔ اور پھر حدیث رسول بھی کیسے صلاۃ پڑھی جائے، صلاۃ میں تکبیر تحریمہ اور پھر اس کے بعد جتنے اجزاء ہیں، دعا استفتاح، پھر سورہ فاتحہ اور دوسری، یہ بھی احادیث کے ذریعے سے اقیم الصلاۃ کی تفسیر میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حضرت جبریل کے ذریعے سے سکھایا۔ تو حدیث رسول بھی دین کا بہت بڑا جز ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صحابہ کرام صرف 23 سال کے اندر اس دین کے عالم ہو گئے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان میں سے بھی ہمیں بتایا جاتا ہے، خود صحابہ کرام بتاتے کہ ہم میں سے افضل علم میں کون تھے، ابو بکر تھے، پھر عمر تھے، پھر اس کے بعد دوسری پہلو میں حضرت ابو ہریرہ حدیث کے زیادہ حافظ تھے، اقرأکم ابی، قرات میں قرآن کی قرات میں حضرت ابی بن کعب سب سے آگے تھے، اور میراث اور فرائض کے بارے میں زید۔ تو اس طرح کی کا فرق مراتب ہمیشہ رہے گا اور رہے گا۔ صحابہ کرام کی اصلاح ہوئی اور پھر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب اللہ نے
ان کو دیا کہ قیامت تک آنے والی قوم ان کے لیے دعا کرے۔ اللہ اکبر۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ہمارے عربی پڑھنے والے ہمارے نوجوان جانتے ہیں، بزرگ ان کو بتاتے ہیں پڑھانے والے، کہ ان کے بعد جب لام آئے تو ان جو ہے شرطیہ نہیں ہوتی ہے، نہ نافیہ نہیں ہوتی ہے۔ ان سے نفی بھی کسی چیز کی جاتی ہے یا شرط ہے، ان اتیت اکرم کا، اگر شرط ہے کہ اگر میرے پاس آئے تو میں تمہیں عزت دوں گا۔ لیکن ان کے بعد جب لام آئے جملے میں تو یہ مخففہ من المثقلہ ہوتا ہے، یعنی اصل انہو ہوتا ہے، وَإِن كَانُوا وَإِنَّهُمْ كَانُوا مِن قَبْلُ، بے شک وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یہی حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، دوسرے صحابہ بھی یقیناً گمراہی میں تھے، راستہ نہیں مل رہا تھا۔ کچھ لوگ اللہ کے دین کے لیے نکلے راستہ ڈھونڈنے کے لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے سیدھا راستہ بتا دیا، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اللہ کا یہ راستہ کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو اور اسی کی طلب بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کرو۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم جان لیں کہ اگر ہم معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں کسی زمانے میں بھی، تو صحابہ کی طرح ہم علم سیکھیں۔ صحابہ کرام آتے تھے پیر رسول کے پاس، دین کا علم لیتے تھے اور پھر بازاروں میں جا کر کے تجارت بھی کرتے تھے۔ بلکہ جن لوگوں کو موقع نہیں ملتا تھا، جن لوگوں کو موقع نہیں ملتا تھا روزانہ حاضر ہونے کا، امام حضرت صحیح بخاری پڑھنے والے ہمارے علماء طلبہ جانتے ہیں کہ امام بخاری نے کتاب العلم گویا ایک جز اپنی صحیح کا رکھا ہے علم سے متعلق، اس میں ایک باب باندھا ہے، باب التناؤب فی العلم، علم حاصل کرنے کے لیے باری باندھ لینا۔ حضرت عمر کا قصہ ہے کہ ہم نے اپنے ایک انصاری پڑوسی سے، ہم عوالی میں رہتے تھے دور مسجد رسول سے، روزانہ آ نہیں سکتے تھے، ہمارے کام تھے، ہمارے اونٹ تھے، بکریاں تھیں اور دوسرے روزی کے سامان کی تلاش تھی، تو ہم روزانہ پیارے رسول کی خدمت میں نہیں آ پاتا تھا، تو اپنے ایک ساتھ پڑوسی سے ہم نے باری باندھ لی تھی کہ ایک دن ہم تمہارے کام کریں گے گھر کے جتنے ہوں گے باہر کے، اور تم پیارے رسول کے پاس آؤ، جو کچھ تم نے سنا ہو ذرا سے یاد رکھیے، سن کر کے ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دینے والی بات نہیں، حفظ بھی کرتے تھے۔ پیارے رسول نے ان کو دعا بھی دی تھی، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ اس کو ہرا بھرا رکھے جس نے میری بات کو سنی اور پھر اس کو وعاہا اچھی طرح یاد کیا۔ وعی کہتے ہیں حفظ کے اعلیٰ درجے کو، اچھی طرح یاد کیا، ثم فبلغہا، اس کو دوسروں تک پہنچا دیا۔ تو وہ آتے تھے، کہتے تھے کہ ہم نے باری باندھ لی تھی کہ جس دن میں اپنا کام کروں تم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہو کر کے جو کچھ سنو دین اور ایمان کی بات وہ آ کر کے مجھے بتا دو، دوسرے دن میں جاؤں گا تم کام کرو۔ اس طرح الحمدللہ علم سیکھتے تھے، لیکن علم سیکھ کر کے صرف علم ہی کے لیے نہیں، وہی میجارٹی میں گھسے اور میجارٹی میں داخل ہوتے تھے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بازار کیوں اس وقت دھوکے دھڑی کے سنٹر بن چکے ہیں۔ کام جو ہے، آدمی جو کام کرتا ہے کسی چیز کا، گاڑی ٹھیک کرنی ہے، ڈینڈنگ پینٹنگ، اس میں کتنے دھوکے ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ اور رسول کی اتباع کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ یہ کام نہیں سنبھالے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان کو ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جو دین ایمان کے نام سے شاید صرف اسلام کا نام مسلمان بھی ہیں، وہ اسلام کا نام صرف جانتے ہیں۔ اگر ایک عالم، آپ دیکھیں گے جو پہلو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی عالم اگر انٹرنیٹ پہ دیکھے تو دیکھے گا کہ جو لوگ محدثین تھے ان کا کوئی نہ کوئی پیشہ ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ موچی تھے، بعض اسکاف موچی تھے اور وہ جوتے لوگوں کو سلتے تھے اور حدیث بیان کرتے تھے۔ ایک محدث، ان کا نام خیاط السنہ، ہمارے بزرگ پڑھنے والے جانتے ہیں، تہذیب التہذیب میں دیکھیں، خیاط السنہ ان کا نام تھا، یعنی بہت پکے سنی تھے، سنت کے حافظ تھے، اور وہ سلائی بھی کرتے تھے۔ ذکر آتا ہے کہ سلائی کرتے جاتے تھے اور حدیث بچوں کو پڑھاتے رہتے تھے۔
عجیب ہے، بقال ہیں، اسی طرح اور دوسرے. یہ ایک باب ہے جس کو آپ محن المحدثین کے نام سے، محدثین کے پیشے یا علماء کے پیشے کے نام سے جمع کریں تو یقیناً بڑا عجیب معلوم ہوتا ہے. آخر زمانے میں آپ نے دیکھا علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ گھڑی ساز ان کے والد تھے، اپنے باپ سے گھڑی بنانے کا انہوں نے سیکھا، اور الحمدللہ جب باپ سے اختلاف ان کا ہوا، دینی اور سنت پر اختلاف ہوا، تو باپ سے 15 سال کی عمر میں الگ ہوئے. باپ کے احترام کے ساتھ انہوں نے اپنی دکان الگ کر لی، انہوں نے پڑھانا شروع کیا. ان کی سوانح میں لکھا ہے انہی لوگوں نے جو پڑھتے تھے کہ وہ گھڑی ٹھیک بھی کرتے تھے اور ہمیں پڑھاتے تھے بلوغ المرام. بلوغ المرام ایک طرف کھول کر کے اور گھڑی کو ایک طرف کھول کر کے اپنا گھڑی بھی ٹھیک کر رہے ہیں. بلوغ المرام کہتے ہیں پڑھو، اور پھر اس کی توضیح تشریح کیا کرتے تھے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے بازاروں کو اپنے اللہ کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے علم حاصل کرنے والوں کو بھی اس کے لیے کچھ لوگوں کو خاص کر دیں تو انشاءاللہ ہمارے بازار کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. دھوکہ اور اس طرح کی جھوٹ اور دوسری چیزوں سے ہمارے ماحول پاک ہو سکتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا اقرأ بسم ربک الذی، جب انسان اللہ کے نام سے پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ کے نام سے اس میں برکت یہ ہوگی کہ کوئی بھی علم پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دے گا اور اس کو اچھے سے اچھے انداز سے انشاءاللہ پڑھے گا اور برتے گا بھی. آپ دیکھیں گے کتنے مسلمان پرانے زمانے سے تاریخ اسلام ہی نے لوگوں کو تاریخ دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہی نے پوری دنیا کو اپنے بعد علم دیا. ورنہ پوری تاریخ کو دیکھیے کہ سوائے ہتھیار کے نام سے نیزہ اور تلوار بنانے کے اور کچھ نہیں جانتے تھے. لیکن یہی مسلمان ہی ہیں کہ اسلام پڑھ کر کے پھر اس کے بعد انہوں نے ایسے ایسے علوم کا ایجاد کیا جن پر آج بھی یورپ کے لوگوں کا اعتماد ہے. ابن حوقل کی جغرافیائی کوشش اور ان کی تالیف اصل ہے ان کے لیے. اور پھر اسی طرح اور طب کے معاملے میں اندلس اور اسپین اور بغداد کے زمانے میں مسلمانوں نے جو ایجادات کی، آپ دیکھیں گوستاف لوبن کی کتاب ہے، اس میں فوٹو دیا ہوا ہے اسپین کے مکتبے سے لے کر کے اتنے باریک اس میں آلات جو باقاعدہ آنکھوں کے آپریشن، پیٹ کے آپریشن کے لیے استعمال ہوتے تھے، جبکہ اس وقت یورپ کیچڑوں میں جی رہا تھا. ہمارے استاد ڈاکٹر محمد تقی الدین ہلالی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک کتاب پسند آئی، کسی اسپینش تھا، وہ اسپین کا تھا، اس کی کتاب جس کا ترجمہ مدنیت العرب فی الاندلس، عربوں کی تہذیب اور علم اندلس میں کیا تھی. تو اس میں جو ذکر کیا ہے واقعی دیکھ کر کے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ اسلام کی برکت سے جب مسلمانوں نے اللہ کے نام سے پڑھا تو ہر چیز کو انہوں نے مفید ہی بنایا. اگر تلوار بنائی تو تلوار کو غلط نہیں استعمال کیا مسلمانوں نے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، اگر انہوں نے کوئی آلہ حرب استعمال کیا تو اس کو غلط نہیں استعمال کیا. جیسا کہ آج کل اللہ سے نہ ڈرنے والے ایسے آلات کا ایجاد کر رہے ہیں جو مہلک سے مہلک ہوں، اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ریس ہے، لوگوں کی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اسلام نے تلوار تو بنایا، اور اللہ کا حکم بھی ہے کہ اگر دشمن کے پاس ایک آلہ ہے تو تم ان سے بڑھ کر کے دوسرا آلہ تیار کر کے رکھو. یہ مقصد نہیں ہے کہ انسانیت کو قتل کرنا ہے، بلکہ ترہبون بہ عدو اللہ. اللہ اکبر. مقصد یہ ہے کہ وہ دشمن دین، دشمن اخلاق، دشمن انسانیت اگر انسانیت کے خلاف اپنے آلات استعمال کر رہے ہیں تو تمہارے پاس ایسے آلات ہونے چاہیے کہ ان کے ہاتھ کو کاٹ دو تاکہ دنیا میں امن ہو. حتی تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ جنگ اپنی ہتھیار کو پھینک دے، یعنی ہتھیار کا وجود نہ رہے، ہتھیار کا استعمال نہ رہے. یہ اسلام کا مقصد ہے. اسلام کو لوگ دہشت گرد بتا رہے ہیں، یقیناً وہ جانتے ہیں کہ اسلام ہی ایسا
دین ہے جس سے دنیا میں امن آ سکتا ہے، اس میں کوئی شک، کیونکہ مسلمان اللہ کے نام سے پڑھ رہا ہے، اللہ سے ڈر رہا ہے۔ اس کے یہاں ایک جانور کتے کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پیارے رسول نے فرمایا ہے لولا انہا امت لامرت بقتلھا، اگر اللہ نے ایک امت پیدا نہ کی ہوتی کتوں کی تو میں اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیتا، کیونکہ اس کے نقصانات ہیں، لیکن یہ بھی ایک امت ہے۔ اور اگر کہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کسی جہاد میں، کسی جنگ میں، اور جہاد بھی مسلمانوں کے نام سے جو استعمال کیا جا رہا ہے وہ دہشت گردی کے نام سے نہیں، لوگوں کی دہشت گردی کو روکنے کے لیے، جہاں ظلم ہوتا تھا اسلام نے ظلم کو ختم کر کے امن پھیلایا، اس کے لیے استعمال کرتے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ کے موقع پر کسی ایک عورت مقتول کو دیکھا تو پیارے رسول نے فرمایا من قتل ہذہ، کس نے اس کو قتل کیا ہے؟ ما کانت ہذہ تقاتل، یہ تو جنگ نہیں کر رہی تھی۔ اسلام انہیں سے جنگ کرتا ہے جو ان سے جنگ کرتے ہیں، لیکن جو جنگ نہیں کرتے ہیں، سلم اور امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اسلام ان کو اپنے اندر رکھ کر کے بغداد کے زمانے میں مسلمانوں کے، خود ہارون رشید کے زمانے میں لوگوں کو علم کی رغبت میں ہر قسم کے لوگ ان میں تھے، ہر مذہب کے لوگ تھے، بڑے بڑے عیسائی، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر تھے، کیونکہ حکومت ان کی ہمت افزائی کرتی تھی۔ تو اسلام چاہتا ہے کہ یہ دنیا امن کا گہوارہ ہو، جنگ کا خاتمہ ہو جائے، یہ اسلام کا اصل مقصد ہے یقیناً۔ لیکن جو لوگ یقیناً اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے مسلمان روحی سمجھیں، احساس کی حتری میں مبتلا نہ ہوں، اور یہ سمجھیں کہ ہمارا اسلام امن کا پیغام دیتا ہے۔ ایک پڑوسی کے ساتھ اسلام نے اچھے سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مسلمانوں نے ہتھیار استعمال کیا تو اس کو امن قائم کرنے کے لیے استعمال بدرجہ مجبوری کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوا الَّذِينَ وَقَاتِلُوا، آیت کیا ہے شیخ؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ، اللہ کے راستے میں، وہاں اللہ کو سامنے رکھنا ہے۔ اللہ کے راستے میں جنگ کر رہے ہو تو ایسے لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کر رہے ہیں اور جو تمہارے ساتھ صلح کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اگر تم سے جنگ نہیں کر رہے ہیں جو لوگ تو اللہ تعالیٰ ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے اور ان کے ساتھ میل جول اور دنیاوی تعلقات رکھنے سے اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتی۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام کی یقیناً تعریف غلط کر رہے ہیں لوگ، اور ہمارے نوجوان جو دین سے بیگانے ہیں بیچارے، ان کے سامنے اسلام کی غلط تاریخ پیش کی جاتی ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اسلام ہمارا واقعی اس میں بڑا جھول ہے، بڑی کمزوریاں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے امن قائم کرنے کے لیے دنیا کے تمام علوم کو ایجاد کیا، اور جس علم کو ایجاد کیا وہ انسانیت کے فائدے کے لیے، سبحان اللہ۔ اور آج کل جو کچھ علم ایجاد کیا جا رہا ہے وہ خاص طور پہ ایسے علوم جس میں انسانیت کو ضائع کیا جائے۔ آپ ایک واٹس ایپ ہی کو لیجئے، واٹس ایپ کیا ہے؟ پورے، یا تو اگر اس کو آزادی دی جائے تو آپ دیکھیں گے، آپ خود محسوس کریں۔ میں زندگی بھر الحمدللہ پڑھ کر کے پڑھا رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ آج سے 20 سال پہلے طلبہ کی کیا علمی حالت تھی اور کیا ان کے اندر ترقی تھی، اور آج جو تنزلی ہے اس کا کوئی اس کا جواب نہیں یقیناً، یا کوئی حد نہیں اس کی، اتنا تنزلی آ چکی ہے کہ بچے ہمارے ضائع ہو رہے ہیں۔ واٹس ایپ مفت میں آتا ہے، لیکن وہ مفت میں نہیں، ہمیں اس کو نشانہ ہمیں خریدا جا رہا ہے اس سے پورے طور پر۔ اس وجہ سے تربیت کے ذمہ داروں کو، ماں باپ کو، یہ ماں باپ کے اوپر واجب ہے کہ بچوں کو اس قسم کی چیزوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں اور علم کو حاصل کرنے کی ترغیب زیادہ سے زیادہ دیں۔ جو لوگ ہتھیار تیار کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ طالب علم کے لیے راستہ آسان کرتا ہے۔ کوئی حدیث پڑھ دے بھائی، من سلک طریقا یطلب فیہ العلم سہل اللہ بہ طریقا فی الجنہ۔
کوئی بھی علم، یہ نہیں کہ علم دین ہی صرف ہے، کوئی بھی علم جو انسانیت کے لیے مفید ہو، اگر وہ ڈھونڈنے اس کو حاصل کرنے کے لیے چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار کرتا ہے، جنت کا راستہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دے گا۔ جو لوگ اللہ کو جانتے نہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں، اللہ پر ایمان ان کا نہیں ہے، آج کل اخلاق کو قتل کرنے والے ہتھیار ایجاد کر رہے ہیں، اور پھر ایسے مہلک ہتھیار تیار کر رہے ہیں جن کا تجربہ کہاں کیا جاتا ہے؟ سمندر میں۔ آپ جانتے ہیں اسلام نے خوشخبری دی ہے کہ جو شخص طالب علم کی رضامندی کے لیے اللہ کے دربار میں تمام مخلوق اور تمام کائنات دعا کرتی ہے، حتی الحیتان فی البحر، یہاں تک کہ مچھلیاں بھی سمندر کے نیچے، سمندر کی تہ میں ان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اب جو لوگ یہ مہلک ہتھیار تیار کر کے اس کا تجربہ سمندروں میں جا کر کے کرتے ہیں، کتنی ہزار لاکھ مچھلیاں ضائع ہوتی ہیں، کیا یہ ان کے لیے دعا کریں گے یا بد دعا کریں گے؟ یقیناً بد دعا کریں گے۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام نے علم پر ابھارا، اور علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو گے تمہارے لیے علم کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھولے گا۔ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں علم کے دروازے تمہارے سامنے کھولے گا۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علم سے ہم اپنے کو آراستہ کرنے کی کوشش کریں، اس کو کیسے ہم حاصل کریں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے اس زمانے میں بھی، علم کے انتشار کے زمانے میں بھی، کہ اپنے رب کے بارے میں ان کو پورے طور پر علم نہیں، اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کا کیا حق دیا ہے اس کے بارے میں علم نہیں۔ مشکل یہ ہے کہ کچھ علماء ایسے ہیں جن کو یقیناً ان کو بھی دین کے مزاج سے یقیناً وہ دور ہیں، دین اسلام اصل حقیقت اور دین خالص کیا ہے اس سے دور ہو کر کے ایک خاص قسم کے علم سیکھتے ہیں، اور ان کو اپنے پیچھے لے کر کے چند یعنی کاموں کو انہوں نے آگے بڑھا کر کے، اور جو اصل دین کا علم، دین کا جو حصہ ہے اس سے دور رکھتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ علم کو سیکھنے کا درجہ جو ہے سب سے پہلے، اگر کوئی شخص اس کے اہل و عیال، اس کے ماں باپ نے اس کو نہیں سکھایا ہے، تو جس طرح سبحان اللہ، جس طرح ایک بیمار آدمی اچھے سے اچھا ڈاکٹر ڈھونڈ کر کے اور علاج لینا چاہتا ہے، اسی طرح وہ ایسے شخص کو ڈھونڈے دین کے بارے میں جو اللہ کے دین کو، خالص دین کو جانتا ہو، خالص دین سے جاہل نہ ہو۔ اور خالص دین کیا ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، اللہ کی کتاب اور پیارے رسول کی سنت۔ اب ہم اگر صلاۃ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز کے بارے میں ہمیں جو کچھ پڑھتے ہیں ہم اس وقت بھی ہمارے اوپر سیکھنا ضروری ہے، اگرچہ ہم 60 سال کے ہو گئے، 70 سال کے ہو گئے، اگر ہم اس پر توجہ نہیں دے پا رہے ہیں تو اب توجہ دیں کہ کیسے ہم سوچیں، کیسے ہم سیکھیں کہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہوا، اذان ہو رہی تو اس کا معنی کیا ہوا، ہم نے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ اس کے معنی کیا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم صلاۃ کے لیے کھڑے ہوں نماز کے لیے تو پھر سورہ دعائے ثنا جو پڑھتے ہیں یا دعائے استفتاح، اس کا معنی کیا ہے، ایک عمومی معنی کو ذہن میں رکھنا اور سیکھنا ضروری ہے۔ پھر الحمدللہ رب العالمین، کتنے لوگ ہیں جو سورہ فاتحہ جس کو ام القرآن کہا گیا ہے، قرآن کی اصل ہے، ام الکتاب، اس کے معنی کو بڑی عقیدت سے تو لفظ پڑھ لیتے ہیں، لیکن معنی کو اتنی مدت میں بھی ہم نہیں سیکھ سکے۔ یہ چیز یقیناً یہ ہم کمی ہے، اور ہر شخص کے اوپر اگر ان کے اولیاء امور بچپن میں تو ضروری ہے، جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ، اگر باپ ماں ہیں تو اپنے بچوں کو صلاۃ کا حکم دیں، اذا بلغوا سبعا، جب 7 سال کے ہو جائیں، واضربوہم علیہا اذا بلغوا 10، اگر وہ 10 سال کے ہو کر کے نہ پڑھیں تو سختی کرو، ضروری نہیں کہ مار کر کے روزانہ ڈنڈا لیا رہے، نہیں، ضروری نہیں ہے، لیکن مار لینے کا بھی حق ہے نماز پڑھانے کے لیے، کیونکہ نماز جو ہے وہ توحید کے بعد سب سے اہم امر ہے۔ تو ضروری ہے کہ نماز پڑھنے کا جب حکم دے گا باپ
تو وہ اس کو وضو بھی سکھائے، وضو سکھانے کے بعد وضو اور غسل طہارت، اور پھر اس کے بعد نماز کے معنی کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں۔ یقیناً ہم بہت دور ہیں اس سے، اگر ہم نے عربی نہیں سیکھی، یقیناً بہت سے لوگ عجم پورے زمانے میں رہے ہیں، پیارے رسول کے زمانے میں کچھ عجم اسلام لائے، اور حضرت ابو بکر عمر کے زمانے میں جب اسلامی فتوحات آگے بڑھیں تو اسلام لائے، ان کی دوسری زبان عربی ہو جاتی تھی، لیکن اگر عربی نہیں ہے تو آج کل الحمدللہ ترجمے پورے طور پر تمام چیزوں کے چھوٹے بڑے پھیل چکے ہیں، ان سے استفادہ کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ باپ بیچارہ الف بھی دیکھ کر کے نہیں جان سکتا ہے کہ الف ہے یا با ہے، لیکن بیٹا اللہ کے فضل سے اچھا پڑھنے والا ہے، تو بیٹے کو چاہیے کہ باپ کو اپنے جو کچھ صلاۃ میں پڑھ رہا ہے الحمدو کا مختصر معنی 2 مرتبہ 4 مرتبہ 10 مرتبہ جب آپ کو بتا دے گا تو ذہن میں یہ بات رہے گی کہ الحمدو کا معنی یہ ہے، الرحمن الرحیم کا معنی یہ ہے، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین کا معنی یہ ہے کہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ ان سب کو سوچ کر کے جب ہم صلاۃ پڑھیں گے تو گویا اسکرین آپ کے سامنے یا کیسٹ گھوم رہی ہے پورے قیامت کے منظر کی۔ اس حالت میں جب آپ صلاۃ پڑھیں گے تو خشوع خضوع حاصل ہوگا، اس کے بغیر یقیناً ہم خالی لفظ دہراتے رہیں گے اور جس کام کو چھوڑ کر آئے ہیں اس کے بارے میں سوچتے رہیں گے، پوری صلاۃ ختم ہو جائے گی۔ یہ نہیں معلوم ہوگا کہ امام صاحب مغرب کی پہلی رکعت میں کون سی سورت دوسری پڑھے اور دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھے۔ اس وجہ سے ہماری نمازوں کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، نماز میں خشوع خضوع جب تک نہیں ہوگی، خشوع نہیں ہوگا، خضوع نہیں ہوگا تو پھر ہماری نماز ناقص سے ناقص ہو جائے گی۔ پیارے رسول فرماتے ہیں کہ اسی خشوع اور خضوع کی کمی اور زیادتی کی بنا پر بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی صلاۃ میں ان کو پورا اجر ملتا ہے، بعض لوگوں کو اس میں سے آدھا، بعض لوگوں سے اسے 5واں 6واں، یہاں تک کہ وہ نماز سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نکلتے ہیں تو ان کو کوئی اجر نہیں ملتا ہے، نماز سے نکل گئے، ظاہری طور پر فرض ادا کر لیا۔ اس وجہ سے علم کا جو پہلا اسٹیج ہے، ہر ایک بچے کو یہ سکھائیں کہ پہلے اپنے دین کو سیکھے، اور دین کے معاملات میں لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، کتنے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے، اور انہی کمیوں کی وجہ سے ایک مسلمان لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے، دوسری طرف جا کر کے اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے سجدہ بھی کرتا ہے، نظر و نیاز دیتا ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے اندر ایک روح پھیلانی چاہیے، پھونکنی چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھیں، محمد الرسول اللہ کا مطلب سمجھیں۔ یقیناً ان دونوں کے مطالب کو نہ سمجھنے ہی کی بنا پر، اس کا علم نہ ہونے کی بنا پر تمام خرابیاں مسلمانوں میں آئیں اور رہیں گی، یہ خرابیاں رہیں گی، لیکن اس میں سے کچھ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی کوشش کر کے اجر اللہ کے پاس لیں، اور لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آخرت کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے نے جو علم واجب کیا ہے اس کو سیکھیں۔ آپ جانتے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حضرت یہ کتاب ہے میں نے بہت پہلے لکھی تھی اسی موضوع پر، اتباع سنت اور صحابہ و ائمہ کے اصول فقہ، تو اس میں امام شافعی سے پوچھا گیا کہ یہ علم جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جس کے سیکھنے کا، اس کا وہ کس حد تک اس کا علم ہمیں سیکھنا ضروری ہے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ وہ علم مقصود نہیں جو یہ طلبہ خصوصی طور پر سیکھتے ہیں، یہ علم مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ علم مقصود ہے کہ ہر ایک اللہ تعالیٰ کو پہچانے، پیارے رسول کو پہچانے، اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کو اپنے پورے پہچان لے، تاکہ وہ کہیں بھی جائے گمراہ نہ ہو، کوئی بھی کام کرے اللہ کا ذکر ہمیشہ اس کے دل میں رہے اور پھر غلط کام سے بچ سکے۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔